اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک. کاہے کا انتظار ہے، کاہے کے انتظار میں ہیں مگر یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، تمہارے رب کا عذاب یا تمہارے رب کی ایک نشانی آئے. یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. جس دن تمہارے رب کی وہ ایک نشانی آئے گی، کسی جان کو ایمان لانا کام نہ آئے گا جو پہلے ایمان نہ لائی تھی یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی. قل انتظروا انا منتظرون، تم فرماؤ رستہ دیکھو ہم بھی دیکھتے ہیں. سورہ انعام کے اکثر حصے میں اہل مکہ اور مشرکین عرب کے عقائد اور اعمال کی اصلاح اور ان کے شبہات اور سوالات کے جواب میں نازل ہوئی. اس تمام سورہ اور خصوصاً پچھلی آیات میں مکہ اور عرب کے باشندوں پر واضح کر دیا گیا کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بینات دیکھ چکے ہو، کھلے معجزات دیکھ، چاند کا ٹوٹنا دیکھ چکے ہو، سورج کا لوٹنا دیکھ چکے ہو، درختوں کا چلنا دیکھ چکے ہو، کنووں کا میٹھا ہونا دیکھ چکے ہو. یہ کوئی معمولی باتیں، آیات بینات ہیں، یہ معجزات ہیں، تم ان کو دیکھ چکے ہو. پہلے انبیاء کرام کی پیشن گوئیاں آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سن چکے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نبی نے اپنی امت کے اندر حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا تذکرہ نہیں کیا. حضور میں یہ قرآن پاک کی روح سے آپ کو میں عرض کر رہا ہوں، یہودی بھی قسمیں کھا کھا کر حضور کی وہ اپنا کام چلایا کرتے تھے. میرے آقا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے معجزات، ایک یہ معجزہ دیکھیں نا جی، حضور کسی سکول میں نہیں گئے، کسی کالج میں نہیں گئے، کسی یونیورسٹی میں نہیں تھی، یعنی ان تمام کے باوجود میرے مصطفیٰ کریم نے دیکھو ایسا کلام دیا. یہ قرآن پاک 14 صدیاں گزر گئی جی، اس کا کوئی ثانی نہیں آ سکا جی. ایک بندہ جو جانتا ہی کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف رب کی ذات نے جس کو پڑھایا ہے، الرحمن علم القرآن، ہاں جی، اللہ نے جس کو پڑھایا. آپ کے فرامین دیکھ لیں، آپ کی پیشن گوئیاں دیکھ لیں، یہ قرآن پاک دیکھ لیں، اس کی خبریں دیکھ لیں، قیامت کے متعلق دیکھ لیں، صدیوں بعد تک. اب یہ آج کل نا جی نوسٹرڈیمس اور بابا وانگا بڑے مشہور ہوئے تھے. میں کہتا ہوں یہ سارے جتنے بھی پیشن گوئیاں کرنے والے یہ سب جھوٹے ہیں، ان کی پیشن گوئیاں غلط بھی ہو گئیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کے غلام حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیشن گوئیاں ایسی ہیں جناب، اینج نام لے 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 کے اس بندے نے پیشن گوئیاں کی اور بے نہیں اسی طرح ہو. یہ حضور کے غلام کا عالم ہے، ہاں جی. اور پھر مصطفیٰ کریم نے جو کہا میں صدقے جاؤں، وہ تو ایسے مکھی کے اوپر مکھی مر رہی ہے جی. جیسے حضور نے کہہ دیا نا، بالکل ویسے ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، کوئی ایک پر بھی ادھر ادھر نہیں ہوا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانے کی نشانیاں بتاتے ہوئے آپ جناب نے فرمایا تھا کہ زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی. کل زلزلہ نہیں آیا، طوفانوں کی کثرت ہو جائے گی. طوفان نہیں آ رہا، لیکن کل آیا کہ آیا، بلکہ آج سے ہی اس کی نشانیاں شروع ہیں. اچھا، قتل حضور نے فرمایا کثرت سے ہو جائے گا. آج دنیا کے اندر میں حضرت جی جس بھی ملک کا ڈیٹا کھول لوں نا، ڈکیتی، چوری، قتل، زنا، وہ یہ ہر منٹ ہر سیکنڈ میں ہوتا ہی جا رہا ہے جی پوری دنیا کے اندر. یعنی جو حضور نے کہا 14 صدیاں گزر گئی جی، اینج ادھر دی ادھر نہیں ہوئی چیز، جو حضور نے کہہ دیا بس ختم کر دی. جب اللہ وحدہ لا شریک کے اتنی واضح نشانیاں آ جانے کے بعد اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ پھر جب تم پر حجت قائم ہو چکی ہے، پھر کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ بعض بندوں کی طبیعت ہوتی ہے نا جی کہ اخیر اینڈ تے جا کے پہنچ جاؤں گے.
جمعے والے دن بھی نماز پڑھنے آتے نا جی، تو وہ کہتے ہیں چلو یار حالی بڑا ٹائم پہ، حالی تو مولوی تقریر کر رہے، آخری 5 منٹ جا کے بہ جائیں گے۔ وہ بعض مرتبہ بیچاروں کے وہ 5 منٹ بھی رہ جاتے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، اور جو کہتے ہیں یار چلو جماعت جا کے مل لیں گے، وہ اکثر بیچارے دی جماعت بھی رہ جاتی۔ یہ جو انتظار کر رہے ہیں نا جی ایمان لانے کا، نیک عمل کرنے کا، اللہ وحدہ لا شریک بڑے واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے حل ینتظرون ان تأتیہم الملائکۃ او یأتی ربک بعض آیات ربک، یعنی یہ لوگ کیا ایمان لانے میں اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت کے فرشتے ان کے پاس پہنچ جائیں، ہاں جی، یا میدان محشر کا انتظار کر رہے ہیں جس میں جزا اور سزا کا فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ آئے گا، یا اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کی بعض نشانیاں دیکھ لیں، رب کریم کا میدان قیامت میں فیصلے کے لیے تشریف فرما ہونا قرآن مجید کی کئی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی اسی مضمون کی آیت اسی طرح آئی ہے، هل ينتظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، یعنی کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آ جائے اور فرشتے آ جائیں اور لوگوں کے لیے جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے وہ ہو جائے، ہاں جی۔ اب یہاں سے اللہ ان کو جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں حضرت جی ایک بات تو یہ یقینی یاد رکھے، مرنے کے قریب، مرنے کے ساری زندگی ایمان نہیں لائے، ساری زندگی ایمان نہیں لائے، انتظار کیا آخر کا اینڈ تک جا کے کرا، جس وقت موت نظر آ جائے پھر ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ فرعون کے بارے میں آپ نے سنا ہے، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا، فرعون نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن کس وقت پڑھا؟ جس وقت سمندر مل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، ادھر یہ درمیان میں پہنچ گیا، سمندر کے درمیان میں دیواروں کی طرح پانی کھڑا ہے۔ اب پانی جب آپس میں ملنا شروع ہوا نا، اس کو پتہ لگ گیا کہ اوہو اب تو ٹائم آ گیا آخری، تو فوراً کہنے لگا آمنا برب موسیٰ و ہارون، آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لے آیا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، ایمان لے آیا، ایمان لے۔ آپ نے کہا نہیں، اب نہیں، انہوں نے نہیں جناب، جب پیروں میں سے جان نکل گئی یہاں تک پہنچ گئی، اب بندہ کہے میں کلمہ پڑھا ہوں، نہیں جناب۔ قیامت کی نشانیاں جب واضح ہو جائیں قبلہ، سورج اگر مغرب سے طلوع ہو جائے، اب جناب اس مغرب کے سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد پھر کسی بندے کلمہ تو پڑھ لیا تھا اس نے، ہاں جی کلمہ تو پڑھ لیا تھا، لیکن عبادت نیک عمل کوئی نہیں کیا۔ اچھا یار مرن تو پہلے کر لیں گے تھوڑی جی، چلو 4-5 سال جڑے مرن تو پہلے سانوں مل گئی توفیق اسی کر لیں گے، اور مغرب کے بعد سورج طلوع ہو گیا مغرب سے، ہے جی، تو پھر دروازے ہو گئے بند۔ اب جناب آپ کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے، اب جتنی مرضی نیکیاں کرتے پھرو۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس وقت قیامت کی آخری نشانیوں میں سے یہ نشانی ظاہر ہوگی کہ آفتاب مشرق کی بجائے مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا، اور اس کو دیکھتے ہی سارے جہان کا کہ کافر ایمان کا کلمہ پڑھنے لگیں گے اور سارے جہان نافرمان فرما بردار بن جائیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان اور توبہ قابل قبول نہ ہوگا، اس وقت کوئی قابل قبول نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے، اچھا اس کی مسلم شریف کے اندر روایت حذیفہ ابن اسید اسی طرح نقل کی گئی کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام علامات قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے آپس میں، تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ آفتاب کا جانب مغرب سے نکلنا، آفتاب کا سورج کا مغرب کی جانب سے نکلنا، ایک خاص قسم کا دھواں جو پورے عالم پہ چھا جائے گا، ہاں جی، اچھا جی، اور دابۃ الارض، یہ زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے ان کی زبان میں کلام کرے گا، پوری دنیا میں پھرے گا۔ اچھا یہ نہ دیکھ لو، آج میں آپ کو ایک نئی بات بتاؤں، شاید آپ نے سنا ہو، کتوں کو بھی نہیں جی، کتوں کو بھی وہ
ایسی مشین لگا دی گئی ہے ان کے گلوں پہ، وہ انسانوں سے کلام کر رہے ہیں۔ کتوں کو ایسی مشین لگا دی گئی، جس طرح کینسر کے مریض جن کا گلا ختم ہو جاتا ہے نا، تو ان کو اتنی سی وہ ڈنڈی سی دے دیتے ہیں، وہ یہاں پہ رکھ کے بات کرتا ہے۔ تو اسی طرح ان کے گلے کے اوپر وہ ایک چھوٹی سی مشین انہوں نے لگا دی، اب کتا اپنے مالک سے باتیں کرے گا۔ ہاں جی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج کا نکلنا، حضور جس وقت یاجوج ماجوج نے نکلنا ہے نا جی، پھر دنیا کی کوئی ایسی شہر نہیں رہنی جی یہ قوم چھڑ جائے گی، پانی تالابوں کا سمندروں کا پی جائے گی، دنیا کی آج جانور بلا کھا جائے گی، پوری دنیا کے اندر اپنا ایسا ایک دہشت کا نظام چلائے گی کہ بندہ ششدر اور حیران رہ جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، دجال کا نکلنا، اور 3 جگہوں پر زمین کا دھنس جانا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرۃ العرب میں، اور ایک آگ جو عدن کے کار سے یعنی کنویں سے نکلے گی اور لوگوں کو آگے آگے ہنکا کر لے جائے چلی جائے گی۔ آسٹریلیا میں آگ لگی تھی نا جی، 1 کروڑ کے قریب جانور مر گیا تھا، جنگل میں آگ لگی، اس جنگل نے سارے جانوروں کو جناب جلا کر راکھ کر، جو باہر بھاگ گئے، جو نہیں بھاگ سکے جلا کر راکھ کر۔ اب میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نشانیاں ظاہر ہو جانے کے بعد پھر بابا کسی کا ایمان قابل قبول نہیں۔ حضرت نیکی کرنی ہے نا اب کرو، عمل کرنے اب کرو، کل والا یا کر لیں گے ویکھی جائے گی، وہ چکر نہیں کرنا۔ اگر اس انتظار میں پڑ گئے کہ بلا پھر گئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں اپنے فرما برداروں میں شمار فرمائے۔